कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से अपडेट। कैसर भट्ट जो नामजद मुलजिम है, जिसने चंद रोज कबल अपनी अबूरी जमानत करवाई और एक रोज बाद एडिशनल सेशन जज की अदालत में दोबारा पेश होगा, उसका नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया है। PNIL लिस्ट क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो भी कत्ल में नामजद मुलजिम होगा उसका नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि वो बैरून मुल्क ना जा सके जब तक उसकी कंफर्म जमानत ना हो। प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, इसमें नाम डाल दिया गया। कैसर भट्ट के हवाले से आज हम मजीद भी अहम इंशाफात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ना तो पार्टी हैं, ना ही किसी की दिल आजारी के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सच जानना और सच बोलना ना सिर्फ मेरा बल्कि हर सहाफी का, और खासकर सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि वो हकायक को सामने लेकर आएं, ताकि अवाम के सामने कोई भी चीज छुपी ना रहे। उसके साथ ही हम आज ये भी बात करेंगे कि आईने पाकिस्तान में कत्ल की 4 किस्म की इकसाम है। कत्ल बिल रजा, कत्ल बिल सबब, कत्ल बिल अमद और कत्ल बिल खता। और बेशुमार मुल्ज़िमान को कत्ल की सुपरविजन करने में भी सजाएं हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मौजूद हैं, सैयद सुलेमान हैदर हाशमी। सबसे पहले हम उनकी बात सुनते हैं कि आईने पाकिस्तान की रूह से कत्ल की कितनी इकसाम है और उनमें किस तरह मुल्ज़िमान को सजा हो सकती है, उसके बाद बात करते हैं। जी, कत्ल की 4 इकसाम हैं। सबसे पहली कत्ल अमद है, कत्ल शबीह अमद है, और तीसरी जो है कत्ल खिता है, और चौथी कत्ल बिस सबब है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की ज़्यादा कोशिश होती है कि कत्ल अमद के अंदर लोगों को इम्प्लीकेट किया जाए। कत्ल अमद को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 300 के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के, और इसकी जो सज़ा है वो 302 में 302 में इसकी 3 सज़ाएँ हैं। 302A में ऐसे की सास इसकी डेथ है, और जो है 302B के अंदर जो है वो डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और 302C के अंदर जो है वो इसकी अप टू 25 ईयर्स है। इसमें 302C जो है उसको जो है उसकी जो है वो सडन प्रोवोकेशंस और जो है रिकवरी इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है, मोटिव डिसबिलीफ होता है, तो फिर उसमें जो है ना किसी को सज़ा दी जाती है 302C के अंदर। अब जब FIR 302 की लॉन्च हो जाती है तो पुलिस की जो है प्राइमरीली ड्यूटी ये होती है कि वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे, उसके अंदर वो देखे कि कत्ल के मुहर्रकात कौन कौन से थे, मोटिव जो था वो इसके पीछे क्या था, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है वो करेगा, पेन डाउन करेगा, और उसके बाद करने के बाद वो देखेगा कि किन किन बंदों को 173 की चलान के अंदर, रिपोर्ट के अंदर जो है वो लिखना है, रखना है, और उनको चलान करेगा, और वो जो है स्टेट जो है वो उनको प्रोसिक्यूट करेगी। अगर किसी बंदे ने किसी को मोटिवेट किया है मर्डर के लिए तो उसको 109 के अंदर लिखेगी, अगर ज़्यादा बंदे थे तो इसके और सेक्शन डाल के तो उनको जो है वो 173 की स्टेटमेंट के अंदर जो चला रिपोर्ट के अंदर जो है वो चलान करेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी सीनियर एडवोकेट सैयद सुलेमान हैदर हाशमी की बात। उनका जिस तरह उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बयान किया कि इस तरह होना चाहिए कि सुपरविजन किसने की, प्रवोक किसने किया। कैसर भट्ट के बारे में जब हमने वीलॉग किया तो बहुत से दोस्तों ने यह कहा कि बई पहलवान और उसका बेटा हसन पहलवान कैसर भट्ट के क्यों खिलाफ हैं, यह भी बताया जाए। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है, और जस्टिस और अमीर बलाज का नारा बुलंद करने वाले शायद ये नहीं जानते कि सबसे
سے پہلے یہ آواز میں نے بلند کی اور اپنا ہاتھ بلند کر کے یہ کہا کہ جسٹس فار امیر بلاج کے لیے میں سب سے پہلے آگے ہوں، لیکن جسٹس فار امیر بلاج ہے کیا؟ اس کی صلح کیوں نہ ہونے دی گئی؟ اس کا سوال آج بھی موجود ہے، جسے کیسر بٹ کو ضرور جواب دینا چاہیے، اور انہیں یہ چاہیے کہ جب وہ 22 تاریخ کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوں اپنی عبوری ضمانت کے بعد، تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ حقائق ضرور بتائیں کہ انہوں نے تیفی بٹ کے گھر نعیم شاہ اور میاں بلال کی موجودگی میں تیفی بٹ کو یہ کیوں کہا کہ یہ منافقت کی صلح ہوگی، اسے نہ کریں۔ امیر بلاج کے بارے میں ایک سنسنی خیز انکشاف یہ بھی ہوا کہ کیسر بٹ نے اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے امیر بلاج ٹیپو کی دوسری شادی کروا دی تھی، اور وہ لڑکی جو بلاج کی بیوی بنی اسے ڈیفنس میں ایک گھر لے کر دیا گیا۔ جو جب اس بات کا بئی پہلوان کو پتا چلا تو نہ صرف امیر بلاج ٹیپو کے اپنے گھر یہ لڑائی پڑ گئی، بلکہ وہ اس کے سخت خلاف ہوئے، اس سے ناراض ہوئے۔ عالمی اڈے کے ذرائع کے مطابق جب کیسر بٹ بئی پہلوان کے گھر گئے تو وہاں پر انہوں نے سخت ڈانٹ کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ کیسر بٹ اس بارے میں اگر چاہیں تو میں ان کے گھر آ کر لکھوں ڈیر میں آ کر ان سے بات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میرا سب سے پہلا پھر سوال یہی ہوگا کہ امیر بلاج کی طرف سے جب بڑے بن کر گئے تو پھر تیفی بٹ کو یہ کیوں کہا کہ یہ منافقت کی صلح ہوگی اور یہ صلح نہ کریں؟ اس کے بعد بلاج کی شادی کروائی گئی، دوسری شادی کروائی گئی اسی گھر میں جہاں پر کیسر بٹ کو بڑا بھائی سمجھ کر بٹھایا جاتا تھا۔ اسی گھر میں بئی پہلوان عارف امیر ٹیپو کے سگے ماموں اور بلاج امیر ٹیپو کے نہ صرف سسر بلکہ دادا بھی لگتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ کیسر بٹ نے بلاج کی دوسری شادی کروا دی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے، اور وہ آج تک ناراض ہیں۔ انتہائی موثق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بئی پہلوان اور حسن پہلوان آج تک کیسر بٹ سے ناراض ہیں۔ بٹ کی تیزی سے کی جا رہی ہے، اور سب سے جو اہم ملزم ہے عارف بھٹی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کیسر بٹ کی جو عبوری ضمانت کروائی گئی، کیسر بٹ کو پولیس کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ وہ عارف بھٹی کو پیش کروائے یا عارف بھٹی کے بارے میں بتائے کہ وہ کہاں ہے۔ نعیم شاہ نے اپنے موبائل سے شفقت بٹ عرف بگا بٹ کی بات کروائی تیفی بٹ سے، لیکن نعیم شاہ کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شفقت بٹ عرف بگا بٹ نے جو تیفی بٹ سے بات کی اس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھا گیا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی گئی، لیکن صلح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی امیر مصعب ٹیپو سے بات ہوئی، اور امیر مصعب ٹیپو کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی فیملی سے بات کر کے بتاؤں گا۔ اس حوالے سے عارف امیر ٹیپو کے ماموں اور امیر مصعب کے دادا سلطان محمود عرف بچو اور بھائی پہلوان دونوں کے پاس ایسی کوئی خبر نہیں۔ جو اس گھر کے سربراہ ہیں، جو اس گھر کے بڑے ہیں، ان تک ابھی ایسی کوئی بات نہیں کہ امیر مصعب ٹیپو نے صلح کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد کیسر بٹ جس طرح تیفی بٹ کے خلاف میڈیا پر بیانات دیتے رہے، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے رہے، وہ تمام بھی لوگ ایک سی ڈی کے ذریعے اس صفحہ مثل کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر شوٹر نے کیسر بٹ کا نام نہیں لیا یا امیر مصعب اور فتح اور عارف بھٹی کے ساتھ کیسر بٹ کی اس قتل کے حوالے سے کوئی پلاننگ ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو تیفی بٹ کے خلاف بیانات دیے گئے، پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگ پر تیل چھڑکنے کے برابر تھے، اسی لیے اس کو صفحہ مثل کا ریکارڈ بنا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی تفتیش کی جائے گی کہ کیسر بٹ نے امیر بلاج قتل کے بعد ایسا کیوں کیا، اور کے بعد ذرائع کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صلح نہیں ہوتی، جس طرح امیر مصعب ٹیپو کے ساتھی وکیل عمر ریاض کھرل نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ کیسر بٹ کو اب اس طرح کا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے، اس سے دوسری پارٹی کے جذبات مجروح ہوں اور ایک بار پھر یہ صلح نہ ہو سکے۔ امیر مصعب کے اسی وکیل دوست نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب اگر یہ صلح نہ ہوئی تو پھر امیر بلاج کی طرح یہ صلح نہ ہونے میں بھی کیسر بٹ کا کردار ہوگا۔ کیسر بٹ جب چاہیں جہاں چاہیں میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا سوال یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا
کام دیکھا جس کی وجہ سے بلاج کے بڑے بن کر گئے لیکن صلح نہ ہونے دی. اگر بلاج کی فیملی میں سے کسی شخص کی کے لیے رضامندی نہیں تھی تو آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, اور اگر آپ چلے گئے آپ نے بہت اچھا کام کیا تو وہاں پر آپ کو وقت لینا چاہیے تھا. یہ شہریوں کا کہنا ہے, ناظرین کا کہنا ہے, جن کو سمجھ آئے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. امیر بلاج کے لیے یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہمیں کچھ وقت دیں, میں کوشش کرتا ہوں یہ صلح ہو جائے گی, نہ کہ وہاں پر یہ کہا جاتا کہ پائنجی صلح نہ کرنا منافقت دی صلح ہوئے گی. اور لاہوریوں کا اب کیسر بٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ کیسر بٹ ہی صلح میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگر آج بھی اس کا امیر مصعب اور فتح سے رابطہ ہے, جس کا بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ کیسر بٹ کا اب کوئی رابطہ نہیں ہے, تو کیسر بٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا رابطہ بحال کرے اور ان کو اس بات پر کنوینس کرے. اس میں کوئی شک نہیں مصعب فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کا باپ اور بھائی مرڈر ہوئے, لیکن صلح ہی سب سے بہترین راستہ ہے جس طرح قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے. اور میں ان ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس اور امیر بلاج بھی یہی ہے کہ اس وقت سب لوگ مل کر بات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ امیر مصعب اور امیر فتح اپنے گھر پہ آ کے بیٹھیں, اپنا کاروبار سنبھالیں اور دوبارہ کوئی احسن شاہ ان کو پرووک نہ کرے. اس دشمنی کے نام پر مزید ان سے دہاڑیاں نہ لگائی جائیں, اور کئی میر جعفر اور میر صادق اس دشمنی کے ختم ہونے پر, اس صلح ہونے پر خود بخود اپنی موت مارے جائیں گے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.